جنگ یرموک۔ حضرت عمر کی خلافت کی سب سے بڑی جنگ۔ جس میں ایک طرف رومن امپائر اپنا 2 لاکھ کا لشکر لیے کھڑی تھی تو دوسری طرف صرف 30,000 مسلمان خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں کھڑے تھے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں دمشق فتح کر چکے تھے اور دمشق کی فتح کے بعد حضرت عمر نے خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور ابو عبیدہ بن جراح کو مسلم فوج کا نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا۔ تو مسلمان ابو عبیدہ بن جراح کی کمان میں دمشق سے آگے بڑھے اور رومن امپائر کی ایک اہم سٹی امیسا کا محاصرہ کر لیا، لیکن کئی دن کے محاصرے کے بعد بھی مسلمان اس شہر کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ سخت سردی کا موسم تھا اور عرب کے صحراؤں سے آنے والی مسلم فوج اس سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آخرکار عرب فوج امیسا کے محاصرے سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب امیسا کے قلعے میں موجود رومن فوج نے عرب فوج کو پیچھے ہٹتا دیکھا تو ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور رومن فوج نے بھاگتی ہوئی عرب فوج کو مکمل شکست دینے کے لیے قلعے سے باہر نکل کر عرب فوج کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ رومن فوج جب قلعے سے باہر نکلی تو مسلم فوج ایک دم سے پیچھے مڑی اور اس ساری رومن فوج اور اس کے کمانڈر کو مار دیا۔ اس طرح امیسا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہ حکمت عملی مسلم فوج کے کس جنرل کی تھی نہیں معلوم، لیکن ایسا لگتا ہے یہ حکمت عملی خالد بن ولید کی ہوگی امیسا کی فوج کو قلعے سے باہر نکالنے کے لیے۔ امیسا رومن امپائر کا بہت اہم سٹی تھا اور یہ زخم رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کے دل پر لگا۔ رومن بادشاہ ہرقل نے پرشین بادشاہ کی طرف مسلمانوں کے خلاف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئیں۔ ہرقل یہیں پر ہی نہیں رکا، اس نے اس اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی یا بعض روایات کے مطابق اپنی پوتی کی شادی ایرانی بادشاہ یزدگرد سے کر دی۔ یوں پچھلے 800 سالوں سے ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن حضرت عمر کے خوف سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بلکہ رشتہ دار بن گئے۔ آج یہ آپ کو صرف ایک کہانی لگ رہی ہوگی، لیکن اس دور میں یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کسی تیسرے کے خلاف یا فلسطین اور اسرائیل یا امریکہ اور چائنا روس کے خلاف متحد ہو جائیں، جو کہ ناممکن لگتا ہے۔ اس اتحاد کے بعد رومن اور پرشین بادشاہوں نے اپنی اپنی فوجوں کو ایک دوسرے کی سرحدوں سے ہٹا کر سینٹر میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہرقل انطاکیہ سے 2 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے امیسا کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر امیسا میں ابو عبیدہ بن جراح کو جب رومن فوج کی آمد کا پتہ چلا تو اس نے اپنے سارے سالاروں کو ایک میٹنگ میں بلایا۔ ان سارے سالاروں نے مشورہ دیا کہ ہمیں امیسا چھوڑ دینا چاہیے اور واپس دمشق کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اس طرح مسلم فوج امیسا چھوڑ کر واپس دمشق کی طرف چلی گئی، لیکن ہرقل پھر بھی نہیں رکا، وہ دمشق میں بھی مسلمانوں کے پیچھے آنے لگا۔ دمشق بہت اہم سٹی تھا، اسے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ ابو عبیدہ بن جراح یا خالد بن ولید نے نہیں کرنا تھا، بلکہ مدینہ میں بیٹھے خلیفہ عمر بن خطاب نے کرنا تھا۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی طرف خط لکھ کر اسے سارے حالات سے باخبر کیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسلمان دمشق سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چوز کریں جس کے پیچھے عرب ہو، یعنی جب مسلمان جنگ میں مصروف ہوں تو ان کے پیچھے بغاوت کا خطرہ نہ ہو۔ یہ سارا مسلم لشکر ابو عبیدہ بن جراح کی کمان میں دمشق سے بھی پیچھے ہٹ گیا اور یرموک کے دریا کے قریب اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایگزیکٹ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے عرب ہونا چاہیے اور سارے دشمن سامنے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر نے اس جنگ کے لیے مدینہ میں فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر نے 6000 کا لشکر مدینہ سے یرموک کی طرف بھیجا۔ یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ رومن فوج کھڑی تھی جبکہ دوسری طرف صرف 30,000 مسلمان، لیکن کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی دونوں فوجوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ رومن فوج اکثر اپنے کیمپس میں شراب اور پارٹی کیا کرتی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے خالد بن ولید نے کہا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے، یہ ضرور کوئی جنگی چال ہے جسے ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک دن رومن ایلچی مسلمانوں کے کیمپ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سارے مذاکرات بے سود رہے۔ کیا یہ بات تھوڑی عجیب نہیں کہ رومن فوج 2 لاکھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں سے 7 گنا بڑی فوج، ہر ایک مسلمان کے بدلے 7 رومنز تھے، لیکن پھر بھی رومنز جنگ نہیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے؟ آخر ایسا کیوں؟ رومن فوج کے یہ مذاکرات صرف ایک بہانہ تھے مسلمانوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے۔
یاد ہے نا آپ کو میں نے کہا تھا کہ رومنز اور پرشینز ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے اور اس دوستی کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اب یہاں یرموک کے میدان میں رومنز فوج پہنچ چکی تھی، لیکن پرشینز فوج ابھی تک اس میدان جنگ میں نہیں پہنچی تھی۔ رومنز مسلمانوں کا ٹائم ویسٹ کر کے پرشینز فوج کا میدان جنگ میں پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ رومنز اور پرشینز ایک ساتھ مل کر یرموک کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اس نے ایک عجیب ترکیب نکالی۔ حضرت عمر نے پرشیا میں موجود مسلم جنرلز کو حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے پرشین امپائر کے خلاف جنگ شروع مت کرنا، بلکہ ہر صورت میں پرشین بادشاہ سے مذاکرات کرتے رہو۔ ان مذاکرات کا نتیجہ حضرت عمر کی توقع کے عین مطابق نکلا۔ ان مذاکرات کی وجہ سے پرشین بادشاہ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہونے لگا۔ وہ کنفیوز ہونے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان مذاکرات کی وجہ سے جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہیے یا پھر یرموک کے میدان میں اپنے اتحادی رومنز کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ ادھر رومنز یرموک کے میدان میں پرشین فوج کا انتظار کرتے ہوئے تھک چکے تھے، لیکن پرشین فوج کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ حضرت عمر نے جو 6000 کا لشکر مدینہ سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اس لشکر کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 500 یا 1000 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جائے اور ہر روز ایک ٹولی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو۔ اس طرح جب رومن لشکر صبح اٹھتا تو دیکھتا کہ مسلمانوں کی فوج کو ایک نئی کمک نے جوائن کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک نفسیاتی چال تھی۔ رومن کمانڈر واہان نے جب یہ دیکھا کہ ہر روز مسلمانوں کو ایک نیا لشکر جوائن کر رہا ہے، اس نے سوچا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو مسلمانوں کو ہرانا ناممکن ہو جائے گا۔ واہان نے سوچا کہ ہم 2 لاکھ ہیں اور ہمارے مقابلے میں مسلمان صرف 30,000 ہیں، ہم پرشین فوج کے بغیر ہی مسلمانوں کو بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے جنگی تیاریاں زور شور سے کر دیں۔ ادھر مسلم فوج کے سپاہ سالار ابو عبیدہ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ ابو عبیدہ نے اپنے سارے جنرلز کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم صرف اس جنگ کے لیے خالد بن ولید کو اپنا سپاہ سالار مقرر کر دیں۔ سارے جنرلز نے اس بات پر اتفاق کیا اور خالد بن ولید صرف یرموک کی جنگ کے لیے اس لشکر کے سپاہ سالار مقرر ہو گئے۔ جنگ یرموک کا پہلا دن 15 اگست 636 عیسوی۔ رومن فوج نے مسلم فوج پر پہلا حملہ کیا۔ کافی دیر تک جنگ چلتی رہی، لیکن دونوں فوجوں کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ دونوں ہی فوجیں ایک دوسرے کی طاقت اور ارادوں کو ٹیسٹ کر رہی تھیں، اور شام ہوتے ہی یہ دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ جنگ یرموک کا دوسرا دن 16 اگست 636 عیسوی۔ رومن فوج نے صبح کی نماز کے ڈائریکٹ بعد مسلم فوج پر حملہ کیا، جس کا اندازہ خالد بن ولید پہلے ہی لگا چکے تھے اور اپنی فوج کو اچھی طرح سے منظم کر چکے تھے۔ کافی دیر تک لڑائی کے بعد مسلمانوں کی فوج کے رائٹ سائڈ کا دستہ، جسے عمر بن عاص لیڈ کر رہے تھے، رومن فوج کے شدید حملے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اتنا پیچھے تک آ گیا کہ مسلم فوج کے کیمپس تک پہنچ گیا جہاں مسلمانوں کی فیملیز موجود تھیں۔ یہاں تاریخ میں پہلی بار مسلم خواتین نے تلواریں اٹھا کر رومنز فوج کے خلاف لڑنا شروع کیا، اور خالد بن ولید بھی فل سپیڈ اپنے دستے کے ساتھ عمر بن عاص کی مدد کے لیے پہنچا اور رومن فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی اصل پوزیشن تک لے گئے۔ اب مسلمانوں کے لیفٹ سائڈ کا دستہ، جسے یزید بن ابی سفیان لیڈ کر رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دستہ بھی پیچھے مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک بار پھر سے مسلم خواتین نے تلواریں اٹھا کر مسلمانوں کی مدد کی، اور خالد بن ولید بھی رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کے اس دستے کی مدد کے لیے پہنچے اور رومنز کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلتے ہوئے جنگ کو واپس وہیں پر لے گئے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد رات ہو گئی اور دونوں فوجیں اپنی اپنی پوزیشن پر واپس چلی گئیں۔ جنگ یرموک کا تیسرا دن 17 اگست 636 عیسوی۔ جنگ شروع ہوئی اور رائٹ سائڈ میں عمر بن عاص کا دستہ ایک بار پھر سے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس بار اس دستے کو خالد بن ولید کے آرڈر دیے جا چکے تھے کہ آپ کو ایک خاص اینگل میں پیچھے ہٹنا ہے۔ اس دستے کا پیچھا کرنے والی رومن فوج کے بہت سے سپاہیوں کو خالد بن ولید نے موت کی نیند سلا دیا۔ جنگ یرموک کے تیسرے دن بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے رومنز بھی اس دن مارے گئے۔ دونوں فوجوں کو کافی جانی نقصان ہوا اور آخر میں شام ہوتے ہی یہ دونوں فوجیں اپنی اپنی پوزیشن پر واپس لوٹ گئیں۔ جنگ یرموک کا چوتھا دن 18 اگست 636 عیسوی۔ جنگ یرموک کے چوتھے دن رومن کمانڈر واہان نے اپنی آدھی فوج کو مسلمانوں کے رائٹ سائڈ پر حملے کا حکم دے دیا اور آدھی فوج کو پیچھے ریزرو میں رکھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کی رائٹ سائڈ ایک بار پھر سے پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے خالد بن ولید نے مسلمانوں کی لیفٹ سائڈ میں یزید بن ابی سفیان اور ابو عبیدہ بن جراح کو حکم دیا کہ آپ یہیں کھڑے رہنے کی بجائے خود واہان کی فوج پر حملہ کریں۔ ان دونوں جنرلز نے واہان کی فوج پر حملہ کیا، لیکن رومن فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی
اور کچھ دیر کے بعد مسلمانوں کی یہ لیفٹ سائڈ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ مسلمانوں کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ دونوں اتنا پیچھے اپنے کیمپس تک چلی گئیں، اور یہاں پر ایک بار پھر سے مسلم خواتین اپنے کیمپ سے نکل کر رومن فوج کے خلاف لڑنے لگیں، اور یہ سب دیکھتے ہوئے مسلم سولجرز نے بھی پورا زور لگایا اور یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کچھ دیر کے بعد شام ہو گئی اور رومنز فوج ایک بار پھر سے مسلمانوں کو شکست دیے بغیر اپنی پوزیشن پر واپس چلی گئی۔ اس چوتھے دن مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں کے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے اور قریب 700 سولجرز کی آنکھوں میں تیر لگے، جن کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بلائنڈ ہو گئے۔ رومنز حیران تھے کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو شکست کیوں نہیں دے پا رہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے رومنز کا حوصلہ اب جواب دینے لگا۔ رومن کمانڈر واہان نے اپنے سارے جنرلز کو میٹنگ میں بلایا۔ ان سارے جنرلز نے مشورہ دیا کہ مسلمان تو پیچھے ہٹنے والے ہیں نہیں، اب ہماری فوج بھی لڑ لڑ کے تھک چکی ہے، اس لیے مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ جنگ یرموک کا 5واں دن 19 اگست 636 عیسوی۔ 5ویں دن صبح ہوئی اور خالد بن ولید مسلمانوں کو جنگ کے لیے بالکل تیار کر چکے تھے، لیکن اس دن رومن فوج نے کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ رومن کمانڈر واہان کی طرف سے ایک قاصد خالد بن ولید کی طرف آیا اور خالد بن ولید سے کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم اس جنگ کو یہیں پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ رومنز کی طرف سے یہ آفر ملنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے سارے جنرلز کو بلایا اور انہیں رومنز کی اس آفر کے بارے میں بتایا۔ ان جنرلز میں سے کچھ نے مشورہ دیا کہ ہمیں رومنز کی آفر مان لینی چاہیے کیونکہ مسلمان فوج بھی کافی تھک چکی ہے، لیکن خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، اب تک ہماری حکمت عملی یہی تھی کہ ہم اپنا دفاع کرتے ہوئے رومنز کو تھکائیں گے، اور جب یہ تھک جائیں گے تب ان پر آخری اور فیصلہ کن حملہ کر کے انہیں شکست دے دیں گے۔ یہ سب سوچ کر خالد بن ولید نے رومن جنرل واہان کی آفر ریجیکٹ کر دی اور اپنی ساری فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ جنگ یرموک کا 6واں دن 20 اگست 636 عیسوی۔ خالد بن ولید نے پہلی بار مسلم فوج کو رومنز فوج پر حملے کا حکم دے دیا۔ حکم ملنے کے بعد مسلم فوج پوری طاقت کے ساتھ رومنز فوجیوں پر ٹوٹ پڑی، لیکن رومنز فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے مسلمانوں نے کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے، اور اس حملے کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی شہید ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے رومن جنرل واہان خالد بن ولید کی اس غلط حکمت عملی پر ہنسنے لگا، اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ خالد بن ولید نے چند ہزار مسلم فوج کو اتنی بڑی رومنز فوج پر کھلے میدان میں حملے کا حکم دے کر غلطی کی ہے۔ لیکن پھر اسی دوران خالد بن ولید مسلم فوج کو لڑتا ہوا چھوڑ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور اپنے گھوڑے کو فل سپیڈ مسلمانوں کی رائٹ سائڈ کی طرف دوڑانے لگے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے واہان کچھ سمجھ تو نہ سکا، لیکن اسے یہ یقین ضرور تھا خالد بن ولید اکیلا کہیں بھی جائے وہ رومنز کا کیا بگاڑ لے گا۔ جیسے ہی خالد بن ولید مسلم فوج کو کراس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے قریب پہنچے تو اس پہاڑی کے پیچھے سے 8000 گھوڑ سوار خالد بن ولید کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان 8000 گھوڑ سواروں کو خالد بن ولید نے ایک رات پہلے کسی کے علم میں لائے بغیر اس پہاڑی کے پیچھے چھپا دیا تھا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب تم مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر فل سپیڈ بھاگتا ہوا دیکھو تو اس پہاڑی سے نکل کر میرے ساتھ شامل ہو جانا۔ خالد بن ولید نے ان 8000 گھوڑ سواروں کے ساتھ رومن فوج پر رائٹ سائڈ سے حملہ کیا اور رومن فوج کے بہت سے سپاہیوں کو مارتے چلے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے رومن فوج میں خوف پھیل گیا اور وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رومن فوج اپنے پیچھے پل کی طرف بھاگی تاکہ دریا کراس کر لے، لیکن اس پل پر پہلے سے ہی خالد بن ولید کے فوجی موجود تھے۔ خالد بن ولید یہ پہلے سے جانتے تھے کہ جب میں رومنز کو شکست دے دوں گا تو وہ دریا کراس کرنے کے لیے پیچھے پل کی طرف بھاگیں گے، اور خالد بن ولید نے پہلے سے ہی اس پل پر اپنے سپاہی کھڑے کر کے اس راستے کو بند کر دیا، اور اس طرح رومن فوج تعداد میں مسلمانوں سے 7 گنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی بدترین شکست سے دوچار ہوئی۔ اس جنگ کے بعد دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور پورا سیریا مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس ہار کی خبر جب رومن بادشاہ ہرقل تک پہنچی تو وہ آخری بار انطاکیہ میں کھڑا ہوا اور سیریا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اس کے بعد ہرقل قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا اور کبھی لوٹ کر سیریا کی طرف نہیں آیا۔ پچھلے 1000 سال سے قائم دنیا کے سپر پاور رومن امپائر کو مسلمانوں نے جنگ یرموک میں بری طرح شکست دے دی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی فوجوں کا رخ دنیا کی مقدس ترین سرزمین کی طرف موڑ لیا، پیغمبروں کی سرزمین فلسطین۔ یروشلم کی فتح آپ کو دکھائیں گے عمر سیریز کی 4تھی قسط میں، لیکن اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی 2 قسطیں نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔